السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 1061۔ یہ سبق قرآن شریف کی عظمت پر دے رہا ہوں۔ قرآن شریف پڑھنے کا بھی اہتمام کیجئے اور ترجمہ دیکھنے کا بھی اہتمام کیجئے۔ قرآن اللہ کی رسی ہے۔ جب قرآن بندہ پڑھتا ہے تو اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ایک سرا بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ہمارا ترجمہ آسان لفظوں کے اندر، کلر کے اندر، اور ہر صورت سے پہلے الگ الگ بسم اللہ ہم نے ڈال دی ہے، وہ آ گیا ہے۔ نیٹ پر بھی آ گیا ہے، اینڈرائڈ میں بھی آ گیا ہے، اور اب پریس میں بھی چل رہا ہے انشاءاللہ۔ اب جو ہے ہند و پاک میں جہاں جہاں بھی مکتبے ہیں انشاءاللہ وہاں چھپے گا۔ پہلے ہم یہ اجازت دیتے ہیں کہ ہماری کوئی بھی کتاب بغیر پوچھے ہر مرد اور ہر عورت کو، ہر مسلمان مرد اور عورت کو چھاپنے کی مکمل اجازت ہے۔ کوئی حقوق الطبع ہمارا محفوظ نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، حقوق الطبع میں لکھ دیتا ہوں کہ سارے مسلمان مرد اور عورتیں اس میں پارٹنر ہیں، بس اللہ تعالیٰ خوش ہو جاوے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اب یہ قرآن کی عظمت پر ایک قصہ سناتا ہوں۔ ایک یہودی بہت بڑا عالم تھا، یعنی یہودیت کی لائن کا ماہر۔ وہ مسلمان ہوا تو بڑے بڑے علماء نے، یحییٰ ابن اقسم کے زمانے کا ایک قصہ ہے، اور ہم مأمون رشید کے زمانے کا ایک قصہ ہے۔ مأمون رشید نے ایک مرتبہ اس سے پوچھ لیا کہ ابھی تم مسلمان کیسے ہوئے، اسلام لانے کا سبب کیا بنا؟ تو اس نے روتے ہوئے جواب دیا کہ میں سارے مذاہب کو بہت غور سے دیکھتا تھا، یہودیت کو بھی، نصرانیت کو بھی، مجوسیت کو بھی، اسلام کو بھی۔ تو میں نے سوچا کہ ان کا امتحان لوں۔ تب میں خطاط تھا، لکھنا مجھے بہت اچھا آتا تھا، اور میری قلم میں اللہ نے تاثیر رکھی تھی، اور میں بہت اچھا خط نویسی، اچھے اچھے ٹکڑے بنانا، اچھی کتابت کرنا، یہ میں کیا کرتا تھا۔ تو میں نے 3 نسخے تورات کے لکھے اپنے ہاتھ سے، اور میں نے یہ جو بڑے بڑے علماء تھے تورات کی لائن کے، ان کو جمع کر کے ان کو میں نے کہا یہ میری طرف سے آپ لوگوں کو ہدیہ ہے، یا آپ مجھے اس کی قیمت دینا چاہیں قیمت دے دے۔ تو ان سب نے مل کر جو ہے مجھے قیمت دے دی، اور وہ 3 نسخے جو ہے وہ لے لیے۔ لیکن ان 3 نسخوں کے اندر میں نے تحریف کی تھی، ایک آیت پیچھے کر دی، ایک آیت اوپر کر دی، زبر کے جگہ زیر کر دیا، زیر کے جگہ زبر کر دیا، ایک آیت پوری ہٹا لی، وہ تورات میں نے آگے پیچھے کر دیا۔ انہوں نے وہی تحریف کی ہوئی تورات مجھ سے خرید لی، اور خرید کر انہوں نے لے لی، لیکن کسی نے کوئی اشکال نہیں کیا۔ تو میں نے فوراً دل میں کہہ دیا کہ اس وقت میں اب یہ مذہب نہیں چل سکتا۔ پھر میں نے انجیل لکھی، اور انجیل لکھ کر بھی میں نے اس میں تحریف کی، آگے پیچھے کر دیا، پارے آگے پیچھے کر دیے، صورتیں آگے پیچھے کر دی، اور زیر زبر آگے پیچھے کر دیے۔ اور میں نے نصارہ کے علماء کو جمع کیا، جمع کر کے میں نے انہیں دیا، تو انہوں نے بھی قبول کر لیا، پیسے بھی دے دیے، اور جو ہے صاحب مجھے انہوں نے کوئی اشکال بھی نہیں کیا کہ بھی اس میں آپ نے تحریف کی ہے، اس کے اندر آپ نے یہ چیز جو ہے یہ زیر کی جگہ زبر آ گیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا یہ مذہب بھی اب نہیں چل سکتا۔ پھر میں نے قرآن لکھا، اور جب میں نے قرآن لکھا، قرآن لکھنے جب میں بیٹھا اس کے حروفوں کو دیکھتا گیا، حروف کو دیکھ کر میرے دل میں ایمان داخل ہوتا گیا۔ ایک ایک سطر لکھتا تھا تو مجھ پر کب کبھی طاری ہوتی تھی کہ یہ قرآن ہے۔ میں نے پورا قرآن 3 نسخے لکھے اپنے ہاتھ سے، اس میں بھی میں نے تحریف کر دی،
آیت آگے پیچھے کر دی، اس کے اندر میں نے زیر زبر آگے پیچھے کر دیے، اور اس زمانے کے جو علماء حقہ تھے ان کو میں نے جمع کیا، اور جمع کر کے میں نے یہ قرآن تحریف شدہ پیش کیا، تو انہوں نے دیکھ کر فوراً اشکال کیا کہ نہیں، یہ پارے کی جگہ آپ نے یہ پارا ڈالا ہے، اس آیت کی جگہ آپ نے یہ آیت ڈالی ہے۔ یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے جو بچے قرآن حافظ تھے انہوں نے میرے تحریف شدہ قرآن میں پڑھ کر اس میں غلطیاں نکالی، تو میں نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا، اور سجدہ میں مسلمان ہو گیا۔ میں نے کہا کہ اللہ، یہ تیرا کلام سچا ہے کہ اس کی حفاظت کا تو نے وعدہ کیا ہے، اور میں مسلمان ہو گیا۔ جب وہ مضمون بیان کر رہا تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ محمود رشید بھی رو رہا تھا، اور سارے کے سارے علماء بھی رو رہے تھے۔ یہ قرآن بہت بڑی دولت ہے میرے پاس اور آپ کے پاس، صرف رمضان میں کھلنے کے لیے یہ قرآن ہے۔ یعنی بدبخت ہے وہ آدمی جو قرآن نہ پڑھے، بدبخت ہے وہ عورت جو قرآن نہ پڑھے، جو قرآن کو نہ دیکھے۔ میں تو کہتا ہوں، ایک نصیحت میری یاد رکھنا کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ اگر ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، سمجھ لو کہ اللہ ہم سے خوش ہے، اور اگر قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، سمجھ لو کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے، سبق لمبا نہیں کر سکتا، یہ ترجمہ آ گیا ہے، بہت آسان ترجمانی ہے، ایک ایک صفحہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لو۔ کوئی چیز اگر اب میں تفسیر کا کام بھی میں نے شروع کر دیا ہے الحمدللہ، اب زندہ رہتے ہیں نہیں رہتے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں، لیکن یہ کہ میں جتنا پہنچا سکوں اتنا کوشش تو کریں گے ہم انشاءاللہ، لیکن یہ کہ اتنا تو کم سے کم ترجمہ تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کر دو۔ سمجھ میں نہ آئے اپنے مسجد کے امام سے پوچھ لو کہ میں اس کا کیا مطلب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن والا بنائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تیرے قرآن سے جوڑ دے اور تیرے دین سے جوڑ دے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنت عرشہ و مداد کلماتہ، آمین آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 1062۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی زبان سے کوئی حق بات کہے جس پر اس کے بعد عمل کیا جاتا رہے تو قیامت تک کے لیے اللہ تعالی اس کا اجر جاری فرما دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو پورا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے۔ اور دوسری روایت بھی سن لیجئے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے بھلائی کی طرف رہنمائی کی اسے بھلائی کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث ابو داود میں ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے یہ۔ آپ کسی کو بھی اچھی بات بتا دیجئے، یہ جو آپ واٹس ایپ کا سبق لوگوں کو بھیجتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، کوئی بھی آدمی اس پر عمل کرنے والا بن جائے گا، سمجھ لو قیامت تک آپ کا ثواب جو ہے وہ جاری رہے گا، میرا بھی ثواب جاری رہے گا، آپ کا بھی ثواب جاری رہے گا۔
اس لیے کسی اعتبار سے بھی دین کے کام میں لگ جائیے، بس کسی اعتبار سے اپنے دین کو پانی پہنچائیے، قدم کے ذریعے، قلم کے ذریعے، دعا کے ذریعے، کسی ذریعے بھی دین کی باتوں کو آگے پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ یہ یہودیوں کے طریقے پر نہ جائیے، یہ ذہن میں رکھنا کہ مشرقی سر کو کچل دیتے ہیں۔ یہ علماء علامہ اقبال کہتے تھے کہ مشرقی یعنی مشرق کے رہنے والے، یہ تمہارا مشرق میں یہ آسٹریلیا آ گیا، سڈنی آ گیا، یعنی یہ ملیشیا، انڈونیشیا، یہ سارا کے سارا مشرق میں آ گیا۔ تو علامہ اقبال کہتے تھے کہ مشرقی سر کو کچل دیتے ہیں اور مغربی طبیعت کو بدل دیتے ہیں۔ مغرب یہ آ گیا یورپ، یہ آ گیا سارا کے سارا یہ امریکہ، یہ سارا کے سارا یہ مشرقی سر کو کچل دیتے ہیں، مغربی طبیعت کو بدل دیتے ہیں، اور محمدی ساری دنیا میں دین کی ہوائیں چلا دیتے ہیں کہ ہم دین کی ہوائیں چلانے والے ہیں۔ دل کے میخانے میں مغرب نے کر ڈالے خراب، دل کے میخانے میں مغرب نے کر ڈالے خراب، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی ایجاد۔ یہ ذہن میں رکھنا، یہ نئی نئی مشینیں جو آتی وہ آدمی کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں آتی، ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا پاکیزہ جو نسخہ ہے وہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے، اسی کو لے کے چلیے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بیٹیاں ہیں اور روحانی بیٹے ہیں۔ اس وقت میں جتنے مسلمان ہیں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی بیٹے ہیں اور روحانی بیٹیاں ہیں، مسلمان مرد و عورتیں۔ اس لیے ہمارا کام کیا ہے کہ دنیا بھر میں دین کی بات کو پھیلا دینا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پڑھ لیجئے میرے ساتھ، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے اللہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا مرنا، میرا جینا اے اللہ تیرے لیے ہے، تیرا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ دھیان سے پڑھ لو، میں جو پڑھاتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہمارے ایمان کو تو قبول فرما اور ہمارے دین کی تو حفاظت فرما اور ہمیں تیرے اچھے راستے پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ سیدھا راستہ ہمیں بتا، سیدھے راستے پر چلا اور ہمیں تیری جنت تک پہنچا۔ بس یہ 3 دعائیں ہیں، اہدنا الصراط المستقیم میں یہ 3 دعائیں ہیں۔ سیدھا راستہ بتا، سیدھے راستے پر چلا اور تیری جنت تک پہنچا دے۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 1063، درود شریف کی فضیلت پر یہ زبردست حدیث ہے۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے ایک فرشتہ میری قبر کے قریب رکھا ہے اور اس کو قیامت تک کے آنے والے مسلمان مردوں اور عورتوں کے نام ان کے ماں باپ کے ناموں کے ساتھ لکھ کر اسے دے دیے ہیں۔ فہرست اس کے پاس موجود ہے۔ ابھی جتنے مسلمان ہیں ان کے نام بھی موجود ہیں ان کے ماں باپ کے نام کے ساتھ۔ مثلا میں ہوں
تو کہا محمد یونس ابن حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالم پوری آپ ہیں، جو بھی ہے اس کے باپ کا نام اور اس کا نام وہ لکھا ہوا اس کے پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی درود شریف پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ نام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہے کہ اللہ کے نبی فلاں ابن فلاں نے آپ پر یہ درود شریف بھیجا ہے۔ یہ حدیث ترغیب میں ہے اور راوی ہے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ آپ درود پڑھیں گے، میں درود پڑھوں گا، آپ درود پڑھو گی تو آپ کے نام کے ساتھ اور آپ کے باپ کے نام کے ساتھ وہ درود پیش کیا جائے گا، اور قیامت تک کے آنے والے مسلمان مردوں اور عورتوں کے نام ان کے ماں باپ ان کے باپ کے ساتھ لکھ کر وہ فرشتے کے پاس محفوظ ہے۔ اس لیے درود شریف جب بھی پڑھو تو یہ حدیث ذہن میں رکھو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ملنے والی ہے وہ تو ہے ہی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی فضیلت بیان کی ہے، اور میں نے یہ حدیث کا حوالہ ہی بتا دیا آپ کو۔ اب پڑھیے میرے ساتھ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد خلقک ورضا نفسک وزنت عرشک ومداد کلماتک۔ دیکھیں میں نے پڑھا تو میرا اور میرے باپ کے نام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس نے پیش کر دیا۔ حضرت یہ پڑھا ہے یونس نے، اور ان کے ابا کا نام یہ ہے۔ آپ پڑھو گے تو آپ کا بھی نام جائے گا، آپ کے والد کا بھی نام جائے گا ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور قیامت تک کے آنے والے سب کے لسٹ ان کے اس کے پاس محفوظ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہت بہت درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 1064۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ اگر تمہارے گناہ بہت زیادہ ہو جائیں، آج کل تو ہمارے گناہ اللہ معاف کرے بہت ہی زیادہ ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان نسخہ بتایا کہ لوگوں کو پانی پلاؤ، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، بہت پانی پلاؤ۔ اب کتنا آسان ہے، آپ کے یہاں کسٹمر آئے اس کو پانی پلاؤ، مہمان آئے اس کو پانی پلاؤ، اس نیت سے پلاؤ کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ کہیں پانی پلانے کا عوام الناس لوگ جو چلتے ہیں رستوں پر، ان کے لیے پانی کا انتظام کر دو، مٹکا رکھ دو۔ یعنی اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ خالی مسلمانوں کو پانی پلاؤ، کسی کو بھی پانی پلاؤ آپ، چاہے مشرک ہو، ہندو ہو، یہودی ہو، اللہ کے مخلوق کو پانی پلاؤ، جانوروں کو پانی پلاؤ، ان کا انتظام کرو۔ پانی پلانے کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا کہ پانی پلانے کا انتظام کرو، پانی عام ہے، کتنا آسان نسخہ ہے، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے میاں جو ہے بیوی کو اگر پلائے، بیوی جو ہے وہ میاں کو پلائے، اس پر بھی گناہ معاف ہوں گے۔ پانی پلانا ہے، حدیث شریف سے نیت کرو کہ اللہ میرا گناہ معاف کر دے، اس لیے اس عمل کو بہت عام کرو کہ لوگوں کو پانی پلانے کا انتظام کرو، مسجد کے اندر پہ پانی کا انتظام کر دو، پینے کا، لبے سڑک انتظام کر دو پانی پلانے کا۔ پیسے آپ کے خرچ ہوں گے 1000 2000 3000 5000، لیکن آپ کے گناہ معاف ہوتے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آسان آسان نسخے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اس لیے پانی پلانے کا انتظام کرو۔ کوئی کہیں پر بھی جاؤ،
پانی پلاؤ سمجھ لو، اور اس نیت سے پلاؤ کہ اللہ میرے گناہ معاف فرمائے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر اگر ہنستے ہیں تو اللہ بھی ان کو دیکھ کر ہنستا ہے۔ کتنی آسان چیز ہے، خالی ہنسنا ہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنسنا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ بھی دیکھ کر ہنستا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہنستا رکھے عافیت کے ساتھ، اور آپ کو بھی اور ہماری قیامت تک کے اولادوں کو اللہ تعالی ہنستا رکھے، اور اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 1065، بہت اہم سبق ہے، دھیان سے سنیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تم میں سے ہر شخص سے اللہ تعالی اس طرح کلام فرمائیں گے کہ درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ تعالی بات کریں گے۔ اس وقت بندہ بے بسی سے ادھر ادھر دیکھے گا۔ جب اپنی داہنی جانب دیکھے گا تو اپنے اعمال کے سوا کچھ نظر نہ آئے گا، بائیں جانب دیکھے گا تو اپنے اعمال کے سوا اسے کچھ نظر نہ آئے گا، اور جب اپنے سامنے دیکھے گا تو آنکھ کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے گا۔ لہذا دوزخ کی آگ سے بچو، اگرچہ خشک کھجور کے ٹکڑے کو صدقہ کرنے کے ذریعے ہی سے ہو۔ ایک کھجور کا ٹکڑا سوکھا ہو وہ بھی صدقہ کر دو اگر آپ کے اندر طاقت ہے تو۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ سے بچو، کچھ نہ کچھ خیر خیرات کرتے رہو۔ یہ ایک مرتبہ حدیث پھر سے سن لیجئے اور یاد کر لیجئے۔ عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تم میں سے ہر شخص سے اللہ تعالی اس طرح کلام فرمائیں گے کہ درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ اس وقت بندہ بے بسی سے ادھر ادھر دیکھے گا۔ جب اپنی داہنی جانب دیکھے گا تو اپنے اعمال کے سوا اسے کچھ نظر نہ آئے گا، اور جب بائیں جانب دیکھے گا تو اپنے اعمال کے سوا اسے کچھ نظر نہ آئے گا، اور جب اپنے سامنے دیکھے گا تو آنکھ کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے گا۔ لہذا دوزخ کی آگ سے بچو، اگرچہ خشک کھجور کے ٹکڑے کو صدقہ کرنے کے ذریعے ہی سے ہو۔ میرا یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ میرا یہ سبق ملتے ہی کم سے کم 2 روپیہ تو صدقہ کر ہی دینا۔ کھجور کا ٹکڑا صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادنا سے ادنا مثال بیان کی۔ بھئی آپ 2 روپیہ تو کسی کے گھر میں کھجور نہیں ہے، کوئی بات نہیں، 2 روٹی دے دو۔ کسی کے گھر میں جو ہے 2 روٹی نہیں ہے، مسجد میں جا رہا ہے، 2 روپیہ مسجد میں ڈال دو۔ یہ مسجد میں جو ڈبے رکھے رہتے ہیں، کم سے کم 2 روپیہ ڈالتے رہو۔ صدقے کی کئی قسمیں ہیں، یہ یاد رکھنا۔ یہ جو ہے نفلی صدقہ مراد ہے۔ اس سے ایک صدقہ جو ہوتا ہے واجب ہوتا ہے، جو زکوٰۃ کی شکل کا ہوتا ہے، لیکن یہاں جو کہا گیا کسی فقیر کو دے دو، 2 روپیہ دے دو، مسجد میں 2 روپیہ ڈال دو۔ ہاں، اور یہ 2 چیزیں دینے کی مستقل فضیلت ہے۔ 2 روٹی دے دینا کسی کو 2 لنگیاں دے دینا، کسی کو 2 ٹوپیاں دے دینا، کسی کو 2 رومال دے دینا، کسی کو جو ہے یہ 2 کی من انفق زوجین فی سبیل اللہ، یہ مستقل ایک حدیث ہے، بعد میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ بس آج کا سبق تو یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ صدقہ کر لو اور اس کی عادت ڈالو، اور اپنے ہاتھ سے صدقے کی عادت ڈالو، خود اپنے ہاتھ سے دو۔ فقیر کے ہاتھ میں دو تو اپنے ہاتھ سے دو۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اپنے ہاتھ سے اگر کوئی آدمی فقیر کے ہاتھ میں دے گا تو اللہ تعالیٰ بری موت سے اس کی حفاظت کرے گا۔
یہ یاد رکھنا، اپنے ہاتھ سے دینے کی کوشش کرو. اللہ تعالی ہم سب کو خیر خیرات و صدقات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 1066. صدقات کی بہت قسمیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. دھیان سے سنیے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1، تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے. نمبر 2، تمہارا کسی کو نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے. نمبر 3، کسی بھولے ہوئے کو راستہ بتانا صدقہ ہے. نمبر 4، کمزور نگاہ والے کو راستہ دکھانا صدقہ ہے. نمبر 5، پتھر، کانٹا، ہڈی وغیرہ کا راستے سے ہٹا دینا صدقہ ہے. نمبر 6، اور تمہارا اپنے ڈول سے اپنے بھائی کی ڈول میں پانی ڈال دینا صدقہ ہے. یہ حدیث ترمذی میں ہے. اب سارے صدقات تو فوراً آپ نہیں کر سکتے، لیکن آپ ایک صدقہ فوراً کر سکتے ہیں. بیوی کے سامنے دیکھ کے مسکرائیے اور بیوی آپ کو دیکھ کر مسکرائے، صدقے کا ثواب مل جائے گا. بیوی نہیں ہے، کوئی دوست ہے مسلمان، اس میں مسلمان کا شرط لگائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. پارٹنر آپ کو مسلمان ہے، خالی اس کے سامنے دیکھیے آپ، تو دیکھنے سے جو ہے وہ صدقے کا ثواب مل جائے گا. اب دیکھنے سے دیکھ کر مسکرائیے. آپ بیٹا ہے اس کو دیکھ کر مسکرائیے، پارٹنر ہے اس کو دیکھ کر مسکرائیے. یعنی مسلمان کو دیکھ کر مسکرائے، اس مسکرانے کو صدقے کا ثواب کہا گیا. اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ اگر مسکرائے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور تیسری روایت میں ہے میاں اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے تو اللہ بھی مسکراتے ہیں. تو یہ عمل تو کر لیجئے فوراً، کیونکہ بیگم پاس میں ہوگی، شوہر قریب ہوگا، نہیں تو دوست قریب میں ہوگا، نہیں تو کوئی نہ کوئی مسلمان ہوگا، مسجد میں جائیں گے، کسی نہ کسی سے ملیں گے، تو جو ہے مسکرا دو. مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے. یہ صدقات کی قسمیں ہیں. اور یہ حدیث ترمذی میں ہے، اسے ذہن میں رکھنا. اور کبھی کبھار جو ہے اس پر عمل کرتے رہو. جب بھی کسی کو مسافہ کرو تو مسافہ کرنے سے پہلے مسکرا لو اچھی طریقے سے. بس مسکرانا یہ بھی صدقے کا ثواب ہے، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں. لیکن بعض لوگ اتنے خراب ہوتے ہیں، ان کے دل اتنے میلے ہوتے ہیں کہ مسکرائیں گے لیکن اندر کا جو ہے ان کا بھڑاس ہے وہ ختم نہیں ہوتی. اس لیے فرمایا یہ نفاق کا بہت نیچا درجہ ہے. بہت ہی خراب لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو ہدیہ دو، ان سے محبت سے باتیں کرو، دعا سلام کرو، اور بہت اچھی طریقے سے ملیں گے، ہنس کر ملیں گے، مسکرا کر ملیں گے، لیکن اندر ان کا بگڑا ہوا ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں پر مہریں ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو پاک صاف کرے. اسی لیے حدیث کی دعاؤں میں اے اللہ میرے دل کو تو نفاق سے پاک کرنا. یہ زبردست بیماری ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. یہ زبردست بیماری ہے. اس لیے نفاق نہیں ہونا چاہیے. مسکرانے تو دل کے اندر بھی دل بھی صاف ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد.
آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 1067۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان کو چاہیے کہ صدقہ دیا کرے۔ لوگوں نے دریافت کیا، اگر اس کے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو کیا کرے؟ ارشاد فرمایا، اپنے ہاتھوں سے محنت مزدوری کر کے اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی دے۔ لوگوں نے عرض کیا، اگر یہ بھی نہ کر سکے یا کر سکتا ہو پھر بھی نہ کرے؟ ارشاد فرمایا، کوئی بات نہیں، کسی غم زدہ محتاج کی مدد کرے۔ عرض کیا، اگر یہ بھی نہ کرے؟ ارشاد فرمایا کہ کسی کو بھلی بات بتا دے۔ یہ جو واٹس ایپ پر آپ سبق بھیجتے ہو، یہ بھلی بات بتانا ہے، یہ بھی صدقے میں شمار ہوگا۔ کسی کو بھلی بات بتا دے۔ عرض کیا، اگر یہ بھی نہ کرے؟ ارشاد فرمایا تو کم از کم کسی کو نقصان پہنچانے سے ہی باز رہے، کسی کو تکلیف نہ دے، کیونکہ یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ کتنی پیاری نصیحت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے آگے فرماتے ہیں دوسری حدیث میں جو ابو داؤد کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے اور ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، اس کے نقصان کو اس سے روکتا ہے اور اس کی ہر طرف سے حفاظت کرتا ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے۔ پہلی والی حدیث بخاری شریف میں ہے، دوسری ابو داؤد میں ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھو کہ کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، اور کچھ نہیں کر سکتے کم سے کم کوئی میرے بات کسی کو بتا دو۔ روزانہ گھر سے نکلو، دعوت کی نیت سے نکلو۔ جب تک آپ گھر کے باہر رہو گے اللہ کے راستے میں شمار رہو گے۔ گھر میں آؤ تو بھی دین کی نیت سے آؤ۔ باہر یعنی مسلمان جو ہوتا ہے وہ ہر حال میں دین کا داعی ہوتا ہے، کسی طریقے سے بھی اپنے دین کو پانی پہنچاؤ۔ 3 ذمہ داریاں سیکھ لیجیے اور سمجھ لیجیے۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے ہر مسلمان مرد و عورت پر کہ اپنا دین سیکھے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے ہر مسلمان مرد و عورت پر کہ اپنے دین پر چلے، اور تیسری ذمہ داری یہ ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر کہ اپنا دین دنیا میں پھیلے، اس کی کوشش میں لگا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں دین پھیلانے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ یہ میری دعا ہے۔ 3:50 ہو رہے ہیں، تہجد کا وقت ہے، اس وقت دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہر فرد امت کے لیے اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق سن لیجیے، سبق نمبر 1068۔ سفر کے مہینے کے سلسلے میں جو بدگمانیاں اور جو غلط SMS چلتے ہیں اس کے بارے میں بہت دھیان سے سنیے۔ لوگوں کے اندر عام طور سے یہ مشہور ہے کہ سفر کا مہینہ بہت بھاری ہوتا ہے اور سفر کے مہینے میں تجارت مت کرو، سفر کے مہینے میں کوئی شادی بیاہ مت کرو، سفر کے مہینے میں سفر مت کرو، اور ایسے میں غلط حدیثیں لوگ بھیجتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ سفر کا مہینہ جو ہے یہ بلائیں اور مصیبتوں کو لے کر آتا ہے،
اس کے لیے ہر نماز کے بعد یا باسطوں پڑھا کرو یا حفیظوں پڑھا کرو. یہ ساری کی ساری چیزیں غلط ہیں. اس کی کوئی اصل نہ حدیث میں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ سلف صالحین میں ہے. کسی جگہ اس کی اصل نہیں ہے. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں کہ سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے. زمانے جاہلیت میں سفر کے مہینے کو لوگ برا سمجھتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے سفر کے مہینے میں کوئی برائی نہیں ہے اس کا حدیث میں صاف طور سے منع کیا. ویسے کسی مہینے میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا. لیکن سفر کے مہینے کا نام کیوں لیا حدیث شریف میں کہ چونکہ زمانے جاہلیت میں لوگ جو ہے وہ غلط باتیں چلاتے تھے. سفر کے مہینے میں شادیاں نہیں کرتے تھے، سفر نہیں کرتے تھے. بلکہ ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہجرت کا سفر ہوا ہے وہ سفر کے آخری عشرے میں شروع ہوا ہے. بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ سفر کے آخری عشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا سفر جو ہے وہ شروع ہوا ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے. اس کے لیے یہ غلط باتیں، یہ ایس ایم ایس اگر آپ دوسری جگہ پہنچاؤ گے کہ حضور نے فرمایا سفر کا مہینہ وہ بہت برائی کو لے کر آتا ہے، یہ غلط چیزیں ہیں. سفر کا مہینہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو مہینے نازل کیے ہیں انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. اس میں کوئی برائی نہیں ہے. آپ شادی کر سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، آپ جو ہے سفر کر سکتے ہیں. اور اس قسم کی یعنی لوگوں کے اندر سے بدگمانیاں ختم ہونی چاہیے. اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں کہ سفر کے مہینے بس لوگوں میں یہ میرا ایسے میں آپ لوگوں کو بھیج دیں تو عوام کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. اس لیے صحیح حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے. جب بھی سفر کی پہلی تاریخ آئے تو آپ یہ ایسے میں ضرور سن لیں، سب جگہ بھیجنا شروع کر دیں. اس لیے اس کا سارے مہینے، رمضان کا مہینہ ہو، شوال کا ہو، اور ذی قعدہ کا ہو، ذی الحجہ کا ہو، محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو، ربیع الثانی ہو، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، یہ سارے کے سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے اتارے ہوئے ہیں، اور کسی کے اندر کوئی برائی نہیں ہوتی ہے. اس چیز کا خاص خیال رکھیں. اور یہ غلط ایسے میں جو حدیث کے حوالے سے چلتا ہے کہ یا باسے تو پڑھو یا حفیظ پڑھو، اس کی بھی کوئی اصل حدیث میں نہیں ہے. ہاں یا حفیظ پڑھنا ہے، آدمی روزانہ پڑھے، اللہ کا نام ہے. یا باسے تو پڑھنا ہے، روزانہ پڑھے، اللہ کا نام ہے. اس لیے میں نے اس کی وضاحت کر دی. اب جو ہے آج یہ جو میں اگلا سبق دے رہا ہوں، آج میری رائے یہ ہے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سارے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچا دیجیے، نمبر 1. دوسرا، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے لیے جنت میں محل بنا دیجیے. اور یہ دونوں کام کس نے کیے، یہ مجھے گروپوں کے ذریعے سے رپورٹ آنا چاہیے کہ دونوں کام کس نے کیے. 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے مرحومین کو ثواب کس نے پہنچایا، اس کا جواب کی بھی مجھے ضرورت ہے، پھر میں اس کو دعا دوں گا انشاءاللہ. اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے لیے جنت میں محل کس نے بنایا، کس نے ایک محل بنایا. آپ ایک محل بنانا چاہے ایک بنا لو، 20 مرتبہ پڑھو گے 2 محل بن جائیں گے انشاءاللہ. 30 مرتبہ پڑھو تو آپ کو 3 محل بن جائیں گے انشاءاللہ. کم سے کم ایک مرتبہ تو محل بنا لو، ایک محل تو بنا لو اپنا. لیکن یہ دونوں باتوں کا جواب مجھے آنا چاہیے گروپوں کے ذریعے سے. اور وہ مائیں بہنیں جو معذور ہیں وہ اگر نہ پڑھ سکیں تو بعد میں پڑھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن کم سے کم دل میں نیت تو کر لیں کہ اگر اللہ میں پڑھنے کے قابل ہوتی تو میں پڑھ لیتی، لیکن معذور ہوں تو میں ان کو بھی دعا دے دوں گا، اس لیے کہ وہ معذور ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 1069. یہ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں، اور یہ تربیتی سبق
کچھ دے رہا ہوں، خاص طور سے سبق ماں باپ کے لیے ہے۔ بچہ اگر غلطی کرے، آپ کو تکلیف پہنچائے، جتنا مرضی ستائے، کسی حال میں بھی بچے کو بد دعا نہ دیں۔ شیطان دھوکہ دیتا ہے، ماں کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ میں دل سے بد دعا نہیں دے رہی، بس اوپر اوپر سے کہہ رہی ہوں، اور اس دھوکے میں کئی مرتبہ مائیں آ جاتی ہیں اور زبان سے برے الفاظ کہہ جاتی ہیں۔ یاد رکھنا، یہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اس کو بد دعائیں دینا نعمت کی ناقدری ہے۔ اللہ کتنا کریم ہے، ہم جیسے ناقدروں کو بھی نعمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ کے احکامات توڑتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالی ہمیں نعمتیں عطا فرما دیتا ہے، تو اس کی قدر کیجئے اور اس کو دعائیں دیجئے۔ بلکہ بچے اگر تنگ کریں تو بد دعا دینے کے بجائے آپ اس کو یہ دعا دیجئے کہ اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے، اللہ تجھے دین کا داعی بنائے۔ ہمارے مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، وہ فرماتے تھے کہ جب بھی گھر میں جاؤ اور بچہ اگر بہت پریشان کرتا ہے تو اس کا نام یہ رکھ لو، جیسے اس کا نام ہے عبداللہ، تو اسے یہ کہو یہ عبداللہ دین کا داعی ہے، یہ عبداللہ دین کا داعی ہے، داعی الخیر ہے۔ بار بار یہ جملہ جب کہو گی یا کہو گے اور وہ سنے گا بچہ، تو اس کی شرارت کافی کم ہو جائے گی۔ اگر بچے تنگ کریں، بد دعا دینے کے بجائے آپ دعائیں دیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میں کچھ سنت کو میں کچھ اشعار میں سمجھاتا ہوں۔ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی کہ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ تو رحمت کا تقاضا یہی ہے، محبت کا تقاضا یہی ہے کہ بچے جتنی بھی تکلیف پہنچائے، ماں بلا آخر ماں ہوتی ہے، کسی حال میں بھی اپنی زبان سے بد دعا نہ دیجیے، بلکہ بچوں کے لیے خوب دعائیں کیا کریں۔ رات کو تنہائیوں میں اپنی نمازوں میں اللہ سے لو لگا کر بیٹھا کریں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والدہ کی دعا، حضرت مریم علیہ السلام کے والدہ نے جو دعا کی تھی، جو قرآن شریف میں آتی ہے، کتنی زبردست دعا ہے۔ اچھا، خالی اپنے بچے کے لیے دعا نہ کریں، بلکہ اپنی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے دعا کریں۔ جو بچہ بہت پریشان کرتا ہے، وہی بچہ آگے چل کر بہت بڑا ذکی بنتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ جو جتنا پریشان کرے گا وہ اتنا ہی ذکی بنے گا۔ تو اس کے لیے بھی دعا کریں اور اس کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے لیے دعا کریں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کے جتنے بچے بچیاں ہیں، سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے، سب کو دیندار بنائے، اور سب کو قیامت تک کے آنے والی ہماری ساری نسلوں کو اللہ تعالیٰ دیندار بنائے، دین کا داعی بنائے، اور اللہ تعالیٰ قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں ہماری کوئی مشرک پیدا نہ کرے، کوئی ملحد پیدا نہ کرے، کوئی بدعتی پیدا نہ کرے، بلکہ اور کوئی بے نمازی پیدا نہ کرے۔ سب کو اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا مضمون انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 1070۔ اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں یہ سبق ہے۔ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں، بد دعائیں نہ کریں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے ان کی ماں نے کتنی دعائیں کی اور پھر یہ دعائیں کرتی رہی۔ یہی نہیں
کہ بچے کی پیدائش کی دعا ہو گئی تو دعائیں بند کر دیں. نہیں، قرآن مجید میں ہے یہ اس کے بعد بھی وہ دعائیں کرتی رہی. انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. سورہ آل عمران میں یہ دعا اللہ نے نقل کی ہے، قرآن میں اللہ نے اتاری ہے. ترجمہ: اے میرے پیارے اللہ، میں نے اپنی اس بیٹی کو اور اس کے آنے والی ذریت کو، اولادوں کو شیطان رجیم کے خلاف آپ کی پناہ میں دیا. تو گویا بچی چھوٹی ہے مگر ماں کی محبت دیکھیے. فقط اس بچے کے لیے ہی دعائی نہیں کہ مانگ رہی، اس کے آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا مانگ رہی ہے. اللہ رب العزت کو ماں کی یہ دعا اتنی پسند آئی، فوراً جواب ملا. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا. اللہ رب العزت نے پھر اس بچی کو قبول فرما لیا اور پھر اس کی تربیت ایسی اچھی فرمائی کہ بہت ہی اچھی تربیت یہ ماں کی دعا تھی. اور مربی تو حقیقت میں اللہ رب العزت ہے، وہ بندے کی تربیت فرماتے ہیں. تو ماں کی دعاؤں کو قبولیت حاصل ہے، اس لیے دعا کیجئے تاکہ بچے پر اللہ رب العزت کی خاص نظر ہو جائے. پھر یہی بچہ بڑا ہو کر دین کا داعی بنے گا. بچہ جب پیدا ہو تو اس کی دعا بھی کتابوں میں آتی ہے. کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو تو جا کر خالی مبارکبادی نہیں دی جاتی، ارے مبارک لڑکا پیدا ہو گیا، مبارک لڑکی پیدا ہو گئی، ارے مبارک، یہ جملے نہیں کہے جاتے، بلکہ یہ کہے جاتے ہیں اللہم اجعلہ برا وانبتہ فی دین الاسلام نباتا حسنا. یہ علماء نے اور کتابوں میں یہ دعائیں آتی ہیں کہ جب بھی کسی بھی یہاں بچہ پیدا ہو اور پتہ چل جائے کہ لڑکا ہوا ہے، یہ دعا مانگ لو، اللہم اجعلہ برا، اے اللہ تو اسے دیندار بنا، وانبتھا فی دین الاسلام نباتا حسنا، اور دین کے کام کے لیے اچھا اگنا اسے ہوگا، یعنی دین کا کام اس سے خوب لے. اور اگر لڑکی پیدا ہوئی ہے تو تھوڑا سا اتنا بدل دو، اللہم اجعلھا برا وانبتھا فی دین الاسلام نباتا حسنا. اے اللہ اس لڑکی کو تو بہت دیندار بنا اور اس کو اسلام کے خاطر، دین کے خاطر بہترین اگنا ہوگا. یہ کتابوں کی یہ دعا ہے، یہ دعائیں بھی سیکھ لیجئے اور بچوں کی خود تربیت کیجئے. میں دعا کرتا ہوں کہ جن کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں ان سب کے لیے اس کو دعا کر رہا ہوں، اللہم اجعلہم برا وانبتہم فی دین الاسلام نباتا حسنا. اللہ ان سب بچوں کو تو دیندار بنا، بھلا بنا، اور دین کے خاطر ان کے لیے اچھی طریقے سے دین کے خاطر یہ اگیں، یہ بڑھیں، یہ دین کو دنیا میں پھیلائیں. ہم اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہیں، اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بقیہ تفصیل اسی مضمون کی کل عرض کروں گا انشاءاللہ. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.